بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح آج سورہ انعام کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ سورہ انعام وہ صورت ہے طویل ہونے کے باوجود پوری اخباری نازل ہوتی ہے۔ بعض جو بڑی بڑی صورتیں اس میں سے کچھ آیتیں نازل ہوتی ہیں، پھر کچھ بعد میں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ صورت وہ ہے سورہ انعام جو ایک بار کی نازل ہوتی ہے۔ اس کے اندر توحید و رسالت کا، قیامت کا، بعض الموت کا ذکر ہے کہ قیامت دن اٹھایا جائے گا سب لوگوں کو۔ توحید کے دلائل ہیں، حمد اس ذات کے لیے جس زمین آسمان کو بنائے، تمہیں مٹی سے بنایا۔ انسان اپنی ذات پر ہی غور کر لے تو اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہو جاتا ہے کہ مٹی سے کیسے انسان بنایا اس نے، کیسے کامل انسان بنائے اور کیسی صلاحیت والے آدمی بنائے۔ پھر جب وہ پیدا کر سکتا ہے سب کو، پھر مار کے بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے، اور میں تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد۔ اور یقین نہ آئے تو زمین کی سیر کیا کرو، زمین میں دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیا انجام ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے قومیں تھیں اور طاقتور قومیں تھیں، اور ان کا کیا انجام ہوا، اللہ کی نافرمانی کی اور سب تباہ ہو گئے، زمین میں دھس گئے۔ آج بھی جو ہمارا موہنجودڑو ہے، ہڑپا ہے، یہ زمین سے نکلے ہیں سارے شہر اور گاؤں اور تمام علاقے۔ غلط بات ہے، زمینوں کی سیر کرو، دیکھو کیا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی، کس طرح ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ اسے سبق حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ پوری بستیاں تباہ ہو گئی، اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب زلزلہ آیا تھا سن شاید 2003 میں تھا یا 4 میں تھا، اس زمانے میں اسلام آباد میں ہوتا تھا، پارلیمنٹ کی پوری عمارت جیسے ہل رہی تھی، جیسے کوئی ربڑ ہوتا ہے۔ اب باہر نکل کے گئے، پتہ چلا بہت سی عمارتیں گر گئی اور راستے جو تھے بیٹھ گئے سارے، اس کے اندر دفن دھس گئے لوگ۔ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں، اپنی آنکھوں سے بھی اللہ نے ہمیں یہاں بھی دکھا دیا۔ پرانے کئی 100 سال کئی 1000 سال پرانے لوگ تو کیا دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیے منظر۔ پھر فرمایا کہ جو قیامت کے دن عذاب سے بچ گیا سمجھ لو وہ کامیاب، اور جس نے قیامت کا انکار کیا، قیامت کو نہیں مانا، پھر اس کو مزہ ہم چکھائیں گے اور پتہ چلے گا قیامت کیا ہوتی ہے۔ اور اب تو وہ مانتا نہیں، تو اس دن افسوس کرے گا کہ کاش میں قیامت کو مان لیتا اور بعد الموت کو مان لیتا، تو آدمی سے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اس دن اس کو عذاب دیا جائے۔ فرمائے کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، اور اصل گھر تو اللہ آخرت کا گھر ہے۔ جب انسان کھیل تماشے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، پھر گھر میں آ کے اپنے اہم کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، کھیل کے لیے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی دنیا کی زندگی میں کھیل تماشا ہے، اس کو سارا وقت سے مت لگاؤ، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالو، عبادت کے لیے نکالو، دین کے لیے نکالو، آخرت کی تیاری بھی کرو۔ اصل گھر وہ اس کی تیاری کرو، یہ تو وقت گزر جائے کھیل میں، پھر جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلا اصل گھر کی تیاری نہیں۔ پھر فرمائے کہ دیکھو جو ہمارے پیارے ہیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کے ساتھ۔ کون ہے اللہ تیرے پیارے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو دن اور رات مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں اور میری رضا چاہتے رہتے ہیں۔ ان کو اور کسی سے غرض نہیں، کسی اور کی رضا نہیں چاہتے، وہ صرف جو کام بھی کرتے ہیں میرے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نشان، ان کے دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، کسی دنیا کے دکھانے کے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ایسے لگ جاؤ کہ ان سے آنکھیں نہ پھرے تمہاری، مسلسل ان کو دیکھتے رہو اور ان پر اپنی نگاہ رکھو۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں نا، یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی محبت نیک بختی کے علام ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے ولیوں سے محبت، سمجھ لو کہ یہ نیک بخت ہے، اللہ کا پیارا ہے یہ۔ اور اگر کسی کو اللہ کے ولیوں سے عداوت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کہ مار ہے اس کے اوپر، بدبخت ہے، جہنم میں جانے والا۔
یہاں بھی یہی نشانے بیان کی اپنے پیاروں کی کہ والذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ لا تعد عیناک عنہم، بس ان کے ساتھ لگے رہنا، چپکے رہنا ان کے ساتھ، اپنے ساتھ دور نہ کرنا ان کو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگے رہو۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ ولا ندی ولا یابس الا فی کتاب، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ رکھ دیا، یعنی کائنات کی جتنی بھی علوم ہے اور جتنی معلومات ہیں وہ سب ہم نے قرآن میں رکھ دی۔ ایک علم کا سمندر ہے قرآن کا، جس کو اللہ علم عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ فرماتے ہیں اگر میرا کوڑا بھی کہیں گم جائے تو وہ بھی مجھے قرآن سے ملے گا کہ کہاں ہے میرا قرآن، یعنی اتنا قرآن کے اندر ایک ایک چیز کا علم موجود ہے۔ ولا رد، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، ساری کائنات کے علوم اور ساری کائنات کی معلومات ہم نے قرآن میں رکھ دی۔ اب سائنس ان تحقیقات کے بعد پہنچ رہی ہے کہ قرآن نے بہت سی باتیں اشارتاً بیان جو کہنا تھا کمال ہو گئی، 1400 سال پہلے کیسے بیان، اس سے حضور کی عظمت کو بھی پتہ چلا کہ قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر کائنات کے تمام علوم موجود ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا اور قرآن پورا سکھا دیا اپنے محبوب، علم عطا کر دیا قرآن کا، تو یہ سمجھ لیا قرآن کے ذریعے اللہ نے ساری کائنات کے علوم مجھے عطا فرمایا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے اپنے محبوب پر یہ کتاب نازل کی ہے، کون سی کتاب؟ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ جس میں خشک و تر کی ہر چیز موجود ہے، کوئی خشک و تر کی ایسی نہیں کہ جس کا قرآن میں ذکر موجود نہ ہو، وہ کتاب اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو نازل فرمائی، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے سب چیزوں کا علم ہم نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم فلاں چیز کو بھی علم نہیں تھا، فلاں چیز کو بھی، اللہ نے وسیع علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد پتہ فرمایا کہ کفار بھی عجیب ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے ان کو، ویسے تو بتوں کو پوچھتے رہتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کہنے میں اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اللہ کو ماننا ہے یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ابھی فرمایا نا کہ انسان کو اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، کہ فطرت سلیمہ ابواہ یحودانی و ینصرانی، اگر ماں باپ اس یہودی نہ بنائے تو فطرت اس کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، توحید کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو ہمیں بھول جاتے ہیں اور مصیبت کے وقت یاد کریں پھر بھول جائیں، پھر اللہ کو یاد نہ کریں اور نہ مانے اللہ کو، ان پر ہم کھولتا ہوا پانی ڈالیں۔ آپ بتائیے اگر تھوڑا سا بھی کھولتا ہوا پانی ہاتھ میں گر جائے تو آبلے پڑ جاتے، پورا کا پورا پانی جب ڈالا جائے گا جہنم کے اندر تو کیا حال ہوگا، یہ عذاب دیا جائے گا۔ کیسے لوگ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ کیوں آپ بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ تو گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ ان کو اور سمجھانے کی کوشش کی، پھر عوام کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور کتنے خوبصورت انداز سے سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کچھ لوگ ستاروں کو پوچھتے تھے، کچھ لوگ چاند کو پوچھتے تھے، کچھ لوگ سورج کو پوچھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا رب ہے، یہ سورج بھی ستارے تو بڑے چمک رہے ہیں۔ تو پھر جب غروب ہونے لگے فرمایا جو غروب ہو جائے وہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا، کیسے یہ میرا رب ہوگا؟ پھر جو چاند کو پوچھنے والے تھے ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ چاند تو میرا رب ہے، بڑا چمک رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اور جب وہ غروب ہو گیا تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا یہ تو غروب ہو گیا، یہ کیسے میرا رب ہو سکتا؟ رب تو غروب ہوتا نہیں، رب تو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ پھر سورج نکلا تو سورج کے جو ماننے والے تھے ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے اور بڑا روشن ہے یہ تو، لیکن جب وہ غروب ہوا فرمایا غروب ہونے والا تو رب نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ مانا کرتے تھے اور جن کے عقیدے رکھتے تھے اور جن کی پوجا کرتے تھے ان کی آپ نے اصلاح فرمائی، ان کو کہا نہیں ہے، رب تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، حتیٰ کہ موت بھی ہم پر طاری ہوگی اس پر تو طاری نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ جو غروب ہو رہا ہے طلوع ہو رہا ہے یہ رب نہیں ہو سکتا، رب تو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خلیل کو تمام زمین و آسمان کی سیر کرائی، زمین و آسمان کی ان کو ہم نے سیر کرائی کہ زمین و آسمان کے اپنے مشاہدہ کرایا۔ کیوں کرایا؟ لیکون من الموقنین، کیونکہ یہ جب چیزیں دیکھیں گے تو ان کو ہم پر یقین زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنا علم زیادہ ہوتا ہے یقین بھی اتنا کام ہی ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو
تاکہ تمہاری توحید کامل ہو جائے، ایمان تمہارا کامل ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، کتنے خوبصورت انداز سے رب سمجھاتا ہے کہ جن کو تم پوج رہے ہو، یہ بتوں کو، کہ تمہاری کوئی مدد آئیں گے، تمہاری مدد اگر تم پکارو گے؟ یعنی عقل کے پتھر پڑ گئے ان کے، پتھروں کو پوچھتے پوچھتے اور مٹی کو پوچھتے پوچھتے، مٹی کے پتلوں کو پوچھتے پوچھتے، اتنی عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو پکار کے دیکھو، کیا یہ تمہاری مدد کریں گے؟ کہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے سر کاٹ دیے سب کے، کچھ نہیں کر سکے بیچارے، کہنا بت تھے وہ، تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ مٹی کے مورتیاں ہیں، وہ خود نہیں ہل سکتے، وہ پھر بھی اس کو خدا بنا کے بیٹھے۔ واہ واہ، کیا دلیل یہ قرآن ہے۔ اس رب کو مانو کہ جو گٹلی میں سے ایک پودا نکال دیتا ہے، یعنی یہ قدرت کی شان ہے، اور رب اپنی شان بیان فرما رہا ہے کہ گٹلی کتنی سخت ہوتی ہے۔ آپ اگر بڑی مشکل سے پتھر سے توڑیں تو پتھر سے بھی نہیں ٹوٹ سکتی، لیکن وہ گٹلی اس میں ڈالو آپ کیا نام ہے زمین کے اندر، کچھ دنوں کے اندر وہ ٹوٹے گی اور اس میں سے باریک سا جناب ننھا سا پودا نکلے۔ کتنا باریک ہوتا ہے، ہوا سے اگر ہم پھونکیں تو وہ جناب اڑ جائے، لیکن اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ گٹھلی کو چیر دیتا ہے اور گٹھلی کو چیر کر اندر سے نکل آتا ہے۔ کہ اللہ کی شان نہیں، یہ اس کی قدرت نظر آتی ہے۔ مردہ چیز ہے ایک، کیا نام ہے، اللہ فرماتے ہیں مردے سے ہم زندہ نکالتے ہیں، زندہ سے مردہ نکالتے ہیں۔ اب یہ مردہ ہے گٹھلی، اس کے اندر سے زندہ نکل آتا ہے، اس کے اندر تو زندگی تو ہے نا، اس کی جو کیا نام ہے پودوں کی زندگی ہوتی ہے، کیسے ہم زندگی اعلان کرتے ہیں؟ واہ، اس کی شان نظر آتی ہے۔ یہی ہے عبادت کے مستحق۔ پھر بتائیں ہم نے جو یہ ستارے بنائے کیوں بنائے؟ یہ اتنے سارے ستارے، یہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ان ستاروں کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرے کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں، بحری سفر ہے، بری سفر ہے، اب تو زمانے کے اندر تو کیا نام ہے بڑے بڑے آلی علاج ایجاد ہو گئے ہیں، قطب نما وغیرہ، جس کے ذریعے وہ اپنی راہ دراز کرتے ہیں۔ اس زمانے قطب نما تو تھی نہیں، تو لوگ بحری سفر میں جاتے تھے، دریائی سفر میں جاتے تھے، سمندری سفر میں جاتے تھے، تو ستاروں کے ذریعے وہ اپنی راہ متعین کیا کرتے، ستاروں کے ذریعے اپنی منزل مقصود کا پہنچا کرتے۔ یہ اس لیے ہم نے بنایا ستارہ تاکہ اس کے ذریعے انسان کو منزل مقصود سے وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھلوں کو دیکھو کس طرح پکتے ہیں یہ پھل، یہ بھی اس میں قدرت کی نشانی ہے۔ ایک پھل ہے، پہلے اتنا سا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کسیلا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس میں مزہ آتا ہے، کیا خوبصورت وہ مزے کا بن جاتا ہے۔ وہی گٹھلی والا جو بالکل پھیکا سا ہوتا ہے اور اس کو کھاتا ہے آدمی۔ تو اس کی پرورش پر بھی نظر رکھو، کیسے اللہ نے اس کی پرورش کی اور کیسے اس کو پکایا ہے۔ اس کو قدرت نظر آتی، کون ہے جس کو پکاتا ہے پھلوں کو، درختوں کو؟ قریش نے کہا کہ نبی سے کہو کہ مردے جو ہیں وہ اٹھ کے ہمیں بتائیں کہ آپ سچے نبی ہیں، اور کیا نام ہے فرشتے آئیں اور ہمیں آ کے بتائیں، آپ ہی گواہی دیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب بہانے بازی کر رہے ہیں، آپ موجود ہیں، ہماری دلیل موجود ہے، آپ سب سے بڑی کو دکھا رہے ہیں، چاند کو ٹکڑے کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، سورج کو جناب پھیرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، پھر یہ نہیں مان رہے۔ تو اگر یہ بھی ہم کر دیں گے تب بھی یہ نہیں مان رہے، تو آپ فکر نہ کریں۔ اور غمگین ہوتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ غمگین نہ ہو، کچھ بھی کر لیں کہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ قسمت ایمان نہیں لکھا ہوا۔ پھر فرمایا کہ زمین کے اکثر لوگ یہی حال ہے، یعنی اکثر لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہیں، حالانکہ قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتے اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر آپ ان اکثر لوگوں کی کوئی پیروی کریں گے، بات مانیں گے، تو یہ تو آپ کو دور کر دیں گے حق کی راہ سے۔ ان کی بات نہ مانیے، نہ ان کی بات سننے کی ضرورت ہے اکثر لوگ۔ اس سے علماء ایک اور مسئلہ بھی نکالتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ جو دنیا میں مغربی جمہوریت چل رہی ہے، اس جمہوریت کا بھی اس میں انکار ہو گیا
کہ صاحب اللہ فرماتا ہے جو اکثریت ہے یہ گمراہ ہے، یہ اب یہاں ساری اکثریت سے فیصلے دیتے ہیں کہ صاحب بتاؤ یہ شخص بہتر ہے یہ نہیں، ارے جاہل بھی ہے اس کے اندر، اس میں کیا نام ہے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، اس کے اندر کیا نام ہے دیگر کیا نام ہے عقیدے کے لوگ بھی ہیں، وہ کیا تمہیں بتائیے صاحب یہ بندہ بہت بہتر ہے ملک کے لیے اور اسلام کے لیے دین کے لیے۔ تو مغربی جمہوریت کا بھی اس میں رد ہوتا ہے کہ مغربی جمہوریت اسلام کے مطابق نہیں ہے، کثرت اس میں تو کثرت سے فیصلہ ہوتا ہے، کثرت میں سب گدھے کتے بلی سب آ جاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ کثرت کا اعتبار نہ کرو۔ فرمائے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کو مسلط کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں نا اس کا بدلہ ہے، جو وہ ظلم کرتے ہیں اس کا بدلہ یہ تھا ایک ظالم پر دوسرا ظالم مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی واقعی آپ دنیا کے حالات دیکھیں کہ جو ظلم کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے کہ جو اس پر ظلم کرتا ہے۔ ٹھیک چل رہا ہے، پھر بھی عقل نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو بروں کو ان کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب کسی قوم کے اندر برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اب دیکھیے نا ہمارے معاشرے کے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں، اور جو پچھلی قومیں میں ہوتی تھی ان پر عذاب نازل ہوئے، وہ سارے کی ساری برائیاں اور سب گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو کیا عذاب نہیں آئے؟ یہ عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قوم کے اندر یہ چاہتا ہے اللہ یہ قوم تباہ ہو تو ان پر ظالم مسلط۔ آج ہمارے پاکستان کے ظالم حکمراں مسلط ہیں اسی لیے کہ ہم کیا نام ہے خراب ہو جائے، یہ ہمارے نام اعمال کی سزا ہے جو ہم پر یہ مسلط اللہ نے کیا ظالم۔ فرمایا کہ ایک نہیں کرو گے 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھی سے اچھی بہت عمدہ خلوص کے ساتھ نیت کے ساتھ ہونے کی کرو، ایک ہی نیکی ہے 700 گنا ثواب عطا فرمائے، لیکن اس کا کرم ہے کہ گناہ ایک کرو گے تو گناہ 700 نہیں ہوگا، گناہ ایک ہی لکھا جائے گا تمہارے نام میں، لیکن نیکی کرو گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا سے زیادہ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔